خاتون خانہ پریشان تھیں۔ رات کو گھر میں دعوت تھی، پیزا بنانا چاہ رہی تھی، سارا سامان لے کر آئی تھی لیکن مشروم لانا بھول گئی تھی۔ رہتی بھی شہر سے دور تھی، قریب کی مارکیٹ میں مشروم دستیاب بھی نہ تھی۔ میں شہر نہیں جا رہا، اگر مشروم نہیں ڈالے تو پیزا بن جائے گا، اور اگر نہیں گزارا تو پچھلی طرف جھاڑیوں میں اگے ہوئے جنگلی مشروم توڑ لاؤ۔ خاتون خانہ نے فرمایا کہ میں نے سنا ہے جنگلی مشروم زہریلے ہوتے ہیں، اگر کسی کو فوڈ پوائزننگ ہو گئی تو۔ صاحب بولے، دعوت میں سارے شادی شدہ لوگ آ رہے ہیں، زہریلی باتیں سننے کے عادی ہیں، زہریلے مشروم بھی ان پر اثر نہیں کریں گے۔ خاتون گئی اور جنگلی مشروم توڑ لائی، مگر چونکہ خاتون تھی اس نے دماغ کا استعمال کیا اور کچھ مشروم پہلے اپنے کتے موتی کو ڈال دیے۔ موتی نے مشروم کھائے اور مزے سے مست کھیلتا رہا۔ 4-5 گھنٹے بعد خاتون نے پیزا بنانا شروع کیا اور اچھی طرح دھو کر مشروم پیزا اور سلاد میں ڈال دیے۔ دعوت شاندار رہی، مہمانوں کا کھانا بے حد پسند آ رہا تھا۔ خاتون خانہ کچن میں برتن سمیٹنے کے بعد مہمانوں کے لیے کافی بنا رہی تھی کہ اچانک اس کی بیٹی کچن میں داخل ہوئی اور کہا، امی ہمارا موتی مر گیا۔ خاتون کی اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی سانس نیچے رہ گئی، مگر چونکہ خاتون سمجھدار تھی اس لیے پینک نہیں ہوئی، جلدی سے ہسپتال فون کیا اور ڈاکٹر سے بات کی۔ ڈاکٹر نے کہا چونکہ کھانا ابھی ہی کھایا گیا ہے اس لیے بچت ہو جائے گی، تمام لوگ جنہوں نے مشروم کھائے ہیں ان کو انیمیا دیا جائے گا اور معدہ صاف کرنا پڑے گا۔ تھوڑی دیر میں میڈیکل سٹاف پہنچ گیا، سب لوگوں کا معدہ صاف کیا گیا۔ رات 3 بجے جب میڈیکل سٹاف رخصت ہوا تو سارے مہمان لیونگ روم میں آڑے ترچھے پڑے ہوئے تھے۔ اتنے میں خاتون کی بیٹی جس نے مشروم نہیں کھائے تھے اور اس ساری اذیت سے بچی ہوئی تھی، سوجی ہوئی آنکھوں کے ساتھ ماں کے پاس بیٹھ گئی۔ ماں کے کندھے پر سر رکھ کے بولی، امی لوگ کتنے ظالم ہوتے ہیں، جس ڈرائیور نے اپنی گاڑی کے نیچے موتی کو کچل کر مار ڈالا وہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں رکا، اف کتنا پتھر دل آدمی تھا، ہائے میرا موتی۔ تو آپ خود کو کتنا بھی ذہین، سمجھدار، معاملہ فہم، ہوشیار سمجھیں، پوری بات سن لینے میں کوئی حرج نہیں۔